اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور خاندان کا باحکم میاں کے جانب سے اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کے طرف سے تفسیہ کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس اور دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے یہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنوں، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کے حالات میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستری ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے، پھر دل میں کہتے ہیں تم کو سنائی نہ دے، اور رائنا کہتے ہیں اس طور پر کہ زبان کو مروڑ کر دین میں تان کی راہ سے۔ اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔
اے اہل کتاب تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا دوسرے گناہ جیسے وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پرسا پاک باز بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر تگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے تو اللہ پر یہ کیسے کیسے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات سارے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے۔ کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم ہی نے ان کو بڑی سلطنت دی۔ سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور جو ان کو نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دھکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جو ہماری آیات سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی خال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جلد باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گنجن سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔